7 ہجری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنا اڑنا بچھانا، اپنا اٹھنا بیٹھنا کلام رسول کو ہی بنا دیا۔ حضور چلتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، وہ بھی سارا یاد کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، وہ بھی سارا یاد کر رہے ہیں۔ قول، فعل، رفتار، گفتار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز کو وہ محفوظ کر رہے ہیں اپنے دل و دماغ کے اندر۔ اب ظاہر بات ہے، 1 دن 2 دن، سال، 1.5 سال، 2 سال، اب جیسے ہی زمانہ آگے چلتا گیا، وقت گزرتا گیا، باتیں زیادہ ہو رہی ہیں تو پرانی باتوں کا کچھ ذہول ہو رہا ہے، لیکن وہ ذہول بھی برداشت نہیں ہو رہا، بڑے پریشان ہوتے ہیں، آتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کی باتیں میں ساری یاد کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ذہول ہو رہا ہے، کوئی دعا فرمائیں کہ آپ کی ہر بات مجھے مرتے دم تک یاد ہی رہے اور کسی ایک بات کے اندر بھی ذہول نہ ہو مجھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور دعا کا نتیجہ یہ کہ آخر روایت حدیث کے اندر پورے صحابہ کرام کی جماعت سے ایک تفوق حاصل کر کے آگے نکل گئے اور کوئی بھی صحابی روایت حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پہنچ سکا۔ حالانکہ ان 3 سال کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو آزمائشیں، امتحان آئے، جو فقر و فاقہ کی دن حضرت ابو ہریرہ نے گزارے ہیں، انسان وہ جھیلنا تو دور کی بات ہے لیکن وہ واقعات پڑھ کر حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کس طرح دین کے اوپر عمل پیرا تھے اور کتنی استقامت ان لوگوں کے اندر تھی۔ فرماتے ہیں 3 دن گزر جاتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ لوگ یوں ہی سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی ہو گئی ہے، پھر آ کر میرے گردن کے اوپر لاتیں دیتے تھے، کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ علاج تھا، ایک نسخہ تھا، تو لیکن مجھے کوئی مرگی، کوئی بیماری نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوتی تھی۔ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہوا یوں کہ مجھے بہت زیادہ بھوک نے ستایا تھا، تنگ کیا تھا۔ اب کسی سے جا کر اپنے جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے مانگوں تو مجھے بالکل نامناسب لگتا تھا، تو کیونکہ میں تو مدرسے کا ایک طالب علم تھا، پڑھنے والا تھا، تو ایک قرآن مجید کی آیت مجھے سوجھی، تو میں نے ایک دل کے اندر ایک تدبیر بنائی کہ یہ آیت جا کر حضرت ابو بکر سے پوچھوں گا تو میری بھوک کی جو حالت ہے وہ دیکھ کر سمجھ جائیں گے اور پھر مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں گے۔ فرماتے ہیں میں انتظار کرتا رہا، جب حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں نے جا کر ایک آیت کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھی۔ حضرت ابو ہریرہ بتاتے جا رہے ہیں اور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، جب گھر تک پہنچتے ہیں آیت کی تفسیر بھی مکمل ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر چلے گئے اور میں وہیں سے واپس ہونے لگا۔ آ کر مسجد نبوی میں پہنچا تو میں سمجھ گیا کہ حضرت ابو ہریرہ میری یہ کیفیت یا تو سمجھ نہیں سکے یا تو ان کے پاس کچھ کھلانے کے لیے تھا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جب حضرت عمر گھر جانے لگے تو ایک دوسری آیت لے کر میں حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا، سوال کیا، پوچھتا رہا، وہ بتاتے بتاتے گھر پہنچ گئے، وہ بھی اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ میں آہستہ آہستہ واپس لوٹنے لگا، لیکن میرے اندر اب ہمت نہیں تھی کہ میں جا کر مسجد نبوی میں پہنچ سکوں، اور وہیں پر بے ہوش ہو کر میں گر پڑا۔ فرماتے کچھ دیر تو میں بے ہوش ہی پڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے میری آنکھ کھلتی ہے تو فرماتے ہیں ابو ہریرہ بیٹا آپ کو بھوک ہے؟ میں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول مجھے بہت زیادہ بھوک نے تنگ کیا ہے کہ میں اب بے حال ہو گیا ہوں، اب میرا چلنا، میرا بیٹھنا ہی ممکن نہیں ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ لے جاتے ہیں، اپنے گھر جا کر بٹھاتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ
گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ میرے شاگرد میرے صحابہ بڑے بھوکے ہیں، بہت بڑی تنگی کی حالت کے اندر ہیں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دیں، میں ان کو کھلاؤں۔ عرض کیا اللہ کے رسول اور تو کچھ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پیالہ پڑوس سے دودھ کا آپ کے لیے بطور ہدیہ کے ملا ہے، وہی گھر میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا یہ بھی دے دو۔ اٹھایا دودھ کا پیالہ، آ کر مسجد نبوی میں حضرت ابو ہریرہ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر پہنچے۔ فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اپنے ساتھی جو اصحاب الصفہ ہیں 70 کے قریب ان کو بھی لے کر آؤ تاکہ سب کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ فرماتے ہیں میں دل کے اندر تو یہ تھا کہ ایک چھوٹا پیالہ دودھ کا اور میں کئی دن سے بھوکا ہوں تو میرا پیٹ بھی اس میں سے بھر نہیں سکتا، اب سارے صحابہ کرام کو وہ بھی تو کافی دنوں کے بھوکے ہوں گے تو سب کو یہ ایک پیالہ کیسے کافی ہو جائے گا؟ لیکن حضور کا حکم تھا، لبیک و سعدیک کہہ کر میں بس بغیر سوچے سمجھے چلا گیا اور جا کر ان کو بلا کر آیا۔ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کو بٹھایا، حضور نے فرمایا یہ پیالہ اٹھاؤ سارے ساتھوں کو پلا۔ تو یہ ایک دوسری میرے لیے آزمائش تھی، میں نے پیالہ اٹھایا اور سب کو دودھ پلایا۔ آخر میں جب میں نے آ کر پیالہ حضور کے سامنے رکھا تو فرمایا کہ اب آپ پئیں۔ میں نے ایک مرتبہ پیا، فرمایا دوبارہ پئیں، پھر دوسری بار پیا، فرمایا اور پئیں، تیسری بار میں نے پیا، لیکن پھر میری حالت یہ تھی کہ اب میرے اندر کوئی پینے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اب تو میرے رگ رگ سے خون جو ہے دودھ نکل رہا ہے، میرے انگلیوں کے پوروں سے بھی دودھ باہر نکل رہا ہے، اس وجہ سے اب میں نہیں پی سکتا۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ دودھ اٹھایا اور پینا شروع کر دیا۔